अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। आसबानो हियर वीवर्स, आज हम आपस में कुछ बात करते हैं, कुछ दिल लगी, कुछ हंसी मजाक, कुछ गहरी बातें, कुछ अच्छी बातें। तो वीवर्स, आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बैठ के वो सारी बातें करूं जो मैं अक्सर वीडियोस में नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है, शादी से पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा लिखने का और पढ़ने का शौक़ था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इस तरह वीडियो बनाने का शौक़ किस तरह पैदा हुआ और ये शौक़ मेरा अभी कितना ज़्यादा और है और आगे तक कितना रहेगा। तो वीवर्स, चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपकी बताती चलूँ कि मेरा शादी से पहले भी मैं अपने कॉलेज में मैंने टॉप किया था और मुझे उस ज़माने से लिखने का बहुत शौक़ था। मैं अखबार में जो है वो आर्टिकल्स लिखती थी, लेकिन जाहिर सी बात है उस दौर में इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी हम लोगों को कि हम बहुत ज़्यादा आज़ादाना तौर पर जो है हम लिखें या कहीं जाएं, क्योंकि जो राइटर्स होते थे उनको कहीं ना कहीं अखबार में जो भी आर्टिकल्स होते थे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें जाना पड़ता था। तो मुझे वो परमिशन नहीं थी, तो मैं बस जिस तरह भी होता था पोस्ट कर देती थी और मेरे वो आर्टिकल्स अखबार में आते थे। तो वो आर्टिकल्स ज़्यादातर आम ज़िंदगी पर होते थे या स्टूडेंट पर होते थे या कोई भी किसी भी अच्छी चीज़ों पर होते थे, वो उन पर लिखती थी। खैर बहरहाल वो ख़त्म होने के बाद फिर मैं सऊदी अरब आ गई शादी होके। ये मैं अपनी वो जर्नी बता रही हूँ जो मेरी सिर्फ इल्म से रिलेटेड है, बाकी तो ज़िंदगी की बहुत से उतार चढ़ाव हैं, वो तो उसके लिए तो पूरी एक किताब बन जाएगी। खैर बहरहाल मैं सऊदी अरब आ गई, वहाँ पर तो लिखने लिखाने का काम तो रह गया। फिर ज़ाहिर शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की शुरू हो गई और इसी तरह तकरीबन 5-10 साल गुजरने के बाद फिर मुझे दोबारा से वहाँ पर एक उर्दू अखबार, उर्दू न्यूज़ के नाम से एक अखबार स्टार्ट हुआ। मैंने फ़ौरन कॉल की क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ था और उनको राइटर चाहिए थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमें बड़ा शौक़ था लिखने का। हम रात में बच्चों को सुला के आराम से टेबल पर बैठ के हमने पैड पेपर लेके घंटों, हम 2-2 3-3 घंटे आर्टिकल्स लिखते थे, जिसमें ख़वातीन पर, माशरे पर और डिफरेंट आर्टिकल्स हम लिखते थे, बच्चों पर और जो भी आम ज़िंदगी के बारे में चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम बहुत शौक़ से लिखते थे। रात को 1-1 2-2 बजे तक हम लिखते थे और वो अखबार में हमारे आर्टिकल बहुत मतलब शान से छपते थे। उस ज़माने में 2-3 और भी हैं जो आर्टिकल्स लिखती थी। तो सबिया खानम थी, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती थी। एक जो है वो सादिया काज़मी थी, क्या था नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा। एक जो है वो शबाना इकबाल थी, वो भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखती थी, वो भी चले गए हैं वो लोग भी सऊदी अरब से। तो ये चंद ख़वातीन थी जो लिखती थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पर अखबार वाले इसकी कोई पेमेंट नहीं करते थे, ये बस हम शौकिया लिखते थे और वो अखबार में हमें बहुत सालों तक मतलब हम लिखते रहे। फिर वो चीज़ जो है वो बंद हो गई लिखना और बीच में जो है वो गल्फ़ वार हो गई, तो उसके बाद फिर ये सब सिलसिला टूट गया। उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया वहाँ पर, फिर मैं स्कूल ज्वाइन किया, मतलब टीचिंग शुरू की। वहाँ से आने के बाद फिर ये सब अखबार का सिलसिला ख़त्म हो गया, ये मोबाइल आ गए, मोबाइल में सारे लोग न्यूज़, फिर उर्दू न्यूज़ वहाँ से बंद हो गया और ज़्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान से अखबार तो आते थे, लेकिन हम पाकिस्तान के अखबार में नहीं लिखती थी मैं। वहाँ से आने के बाद फिर मैं दुबई आए हुए यहाँ भी 2 साल हुए, तो फिर मुझे लिखने का शौक़ हुआ। लेकिन अब जो है वो सिलसिला कुछ ऐसा है कि लिखना लिखाना अब सिर्फ मोबाइल ही के साथ रह गए हैं, क्योंकि अब आप पहले नहीं था कि आप उसको फैक्स कर देते थे और लिखते थे और पेपर्स वगैरह जाते थे फैक्स के थ्रू और इस तरह। अब तो बिल्कुल सिलसिला अलग हो गया। अब जो है यूट्यूब का मैंने फिर हुआ ये कि मेरी वालदा की वफ़ात हुई, तो मैं बहुत डिसहार्टेड हुई और मैं बहुत परेशान रहने लगी। और ज़ाहिर थोड़ा अरसा तो सब साथ होते हैं, फिर अपना गम हमें अपने तौर से ही मनाना होता है। और फिर वालदा तो ऐसी चीज़ है कि ये तो सारी ज़िंदगी ना जाने वाला गम है। वो वालदा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी औलाद थी उनकी और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजरा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे परवरदिगार। उनके लिए दिन और रात में दुआ करती हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके लिए बेहतरीन जो है वो जगह अता करेगा। बहरहाल मेरे अल्फाज जो है साथ नहीं दे रहा है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी कुछ ऐसी मसरूफ़ियत करना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर निकल के दुबई में काम नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है घर की ज़िम्मेदारियाँ और फिर परमिशन नहीं है, तो बेहतर है कि फिर एक इंसान को कोशिश ही करे कि औरतें घर के अंदर बैठ के जो हो सकता है कर लें, जो उनकी सलाहियत है, जो उनके अंदर स्किल्स हैं वो उसको यूज़ करें। तो यूट्यूब इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा था इस चीज़ में। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं अपनी वीडियोज़ बनाऊँ और उनको अपलोड करूं, इस तरह मेरा अच्छा टाइम भी गुजरेगा और इससे मुझे कुछ पढ़ने को भी मिलेगा। और रिसर्च के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ूंगी, आर्टिकल्स पढ़ूंगी, यूट्यूब से निकालूंगी। फिर मैंने सबसे पहले जो है वो
قرآن کی ترجمے اور تفسیر تھوڑا تھوڑا شروع کیا، سورہ بقرہ اور الحمد شریف کی تفسیر وغیرہ یہ تھوڑا تھوڑا شروع کیا۔ شروع میں ذرا مجھے دقت پیش آئی، لیکن بہرحال مجھے اتنا، کیونکہ میں اپنے کالج میں اسپیچ وغیرہ بھی دیتی تھی تو مجھے اتنی پرابلم نہیں ہوئی، اور الحمدللہ میری شروعات کے بعد میرے ویوز آنا شروع ہو گئے، میرا ایک طرح سے پورا کمپلیٹ سب ایک بن گیا، سب نام سے، اور پورا سب کچھ آئی ڈی وغیرہ ہو گیا جس طرح پورا کمپلیٹ ایک ہوتا ہے یوٹیوب پہ جانے کے لیے۔ پھر سبسکرائب بڑھنے لگے، اور ہم لوگوں نے جو ہے پھر مجھے شوق ہوا، پھر میں سورہ بقرہ کے لیے کرتی تھی تو میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی اور ان کو لکھتی تھی، مجھے بڑا مزہ آتا تھا، میرا ٹائم بہت اچھا پاس ہوتا تھا، تو اس طرح میرا غم تھوڑا آہستہ آہستہ میرا غم تھوڑا کم ہونے لگا، اور میں مصروفیت اپنے گھر کے ساتھ یہ بھی کرنے لگی، اور بلکہ یہ پڑھتی تھی تو پھر میں اپنی والدہ کو بھی میں وہ کرتی تھی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں کوکنگ کی طرف جاؤں، تو میں اپنے چھوٹی موٹی جو اپنی ریسیپی جو ہے وہ میں شیئر کرنے لگی، اس میں بھی مجھے ویوز آنے لگے، الحمدللہ وہ میں ابھی بھی کر رہی ہوں۔ پھر میں ولاگس بھی بنا رہی ہوں جس میں اپنی چیزیں، اپنی ایکٹیویٹیز، کیونکہ دیکھیں ایک ایج کے بعد خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل وہ کر دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں، اور بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بیٹا کام کرے گا، بیٹی کام کرے گی، بہو کام کرے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک میچور ایج میں آ جائیں تو ہمیں اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اپنے کام کو خود کروں، اپنی ایکٹیویٹیز کو خود کروں، میں کسی کی ہیلپ نہ لوں، اور اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیروں کو سلامت رکھے۔ کیوں ہم کسی سے کہیں گے پانی دے دو، یہ اٹھا دو، بستر کر دو، چادر اٹھا دو؟ نہیں، مجھے اپنے سب کام خود کرنا ہے، خود ہی آگے بڑھنا ہے۔ یہ چیز میں نے سیکھی ہے کینیڈا جا کے، کیونکہ سعودی عرب میں میرے پاس ہمیشہ ایک ورکر تھا جو پورے گھر کے کام، کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور گھر بہت بڑا تھا، تو وہ زیادہ تر کام سب اسی سے میں کرواتی تھی، لیکن گھر کے کوکنگ سے لے کے دوسری چیزیں سب میں کرتی تھی، کوکنگ میں کبھی کسی سے نہیں کرواتی تھی، تو وہ ایک عادت سی پڑی ہوئی تھی۔ لیکن میں جب کینیڈا گئی اپنی بیٹی کے ساتھ تو مجھے احساس ہوا کہ وہاں اتنی ایج کی عورتیں اپنا سارا کام خود کر رہی ہیں، وہاں نوکر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور گاڑی پارک کر کے خود ہی آپ نے، جو بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی، اپنے بیگ خود ہاتھ میں لے کے آنا ہے۔ اگر کوئی، جیسے ایک اتفاق ہوا کہ میں ایک بہت 90+ عورت تھی، اس کے ہاتھ میں 2 بیگ تھے، وہ سلو چل رہی تھی، تو کسی نے اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میم آئی کین ہیلپ یو؟ تو اس نے کہا نو سوری، میں ینگ ہوں، میں ابھی اٹھا سکتی ہوں اپنا بوجھ۔ اس کو برا لگا یہ، میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ کون سا کلچر ہے بھائی جہاں پہ 90 سال کا آدمی اپنا کام خود کرنے کے لیے، بلکہ اس کو برا لگ رہا ہے کوئی نوجوان اس سے پوچھے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں۔ اور ایک ہمارے یہاں ہے کہ 50-60 سال کی عورت بستر پہ کہتی ہے کہ مجھے کھانا بہو لا کے دے، بیٹا لا کے دے، بیٹی لا کے دے، اور اگر میں کام کروں گی تو میں بہت چھوٹی ہو جاؤں گی۔ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، اس طرح ہم اپنے ہاتھ پیروں کو خراب کر رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے معذور ہو رہے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو ایک طرح سے اتنے ہیلدی ہیں، وہ اپنا کام 90 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد انہوں نے اپنے ہاتھ پیروں کو چلایا ہے، وہ بستروں پہ بیٹھے نہیں ہیں۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں اور اپنے ہیلدی لائف کے لیے اچھی ڈائٹ رکھیں، بھرپور نیند لیں، اور نماز روزے کی پابندی کریں، اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، تو یقیناً ہم ہیلدی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ وہاں پر محنت کرنا شروع کر دی، مطلب میں اپنا کام خود کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اپنے باتھ روم بھی وہاں دھویا، میں اپنے برتن بھی دھوئے، میں نے اپنی کلیننگ بھی کی، واشنگ بھی کی، اور پیدل چل کے میں گروسری کے لیے بھی جاتی تھی۔ وہ کرتے کرتے مجھے لگا کہ میں کر سکتی ہوں، اور تھوڑی تکلیف تو ہوتی تھی، مجھے ہاتھ پیر دکھتے تھے، اور کیونکہ عادت نہیں تھی، وہ سعودی عرب میں بہت کہنا چاہیے کمفرٹ لائف ہوتی ہے، اور باہر کے ملکوں کی لائف بہت ہارڈ ہوتی ہے، لیکن میں اسٹرگل کرتی رہی، کوشش کرتی رہی، میرے پیر دکھتے تھے، میرے ہاتھ پیر دکھتے تھے، ٹھنڈ بھی ہوتی تھی، لیکن میں کسی طرح اس کو کرتے کرتے پھر میں عادی ہونے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ میں کوکنگ بھی ساری کرتی تھی، بلکہ لوگوں کو بھی، میری جو بیٹی تھی اس کے مطلب دوست وغیرہ بچیاں آتی تھیں ان کو بھی کوکنگ ہوتی تھی، تو وہ شوق سے کھاتی تھیں، وہ بیچاری اکیلی رہ رہی ہوتی تھی وہاں پہ۔ خیر بہرحال اس طرح میں عادی ہو گئی۔ پھر میں جب جدہ واپس آئی تو پھر میں نے کہا بس اب کووڈ کے بعد کوئی کام والا نہیں آئے گا، اور اس کے بعد پھر میں نے، ہمارے گھر کے ہر فرد نے اپنا کام خود کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر میں اپنی کلیننگ، اپنی واشنگ، کوکنگ، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں سب کرنے کی، جتنی میرے اندر طاقت اور ہمت ہے، بے شک مجھے کچھ تکلیفیں بھی ہیں، کچھ پرابلمس بھی ہیں جن کی میں میڈیسن لیتی ہوں، وہ اب ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو کن تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت مرداں مدد خدا۔ تو یہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو میرا یہ ہے کہ اگر آپ میچور ایج میں آ گئی ہیں تو خدا کے لیے بیٹھیں مت، یہ آپ بیمار ہوں گے اس سے،
اور بیمار ہونے میں آپ میڈیسن آپ کی بڑھیں گی. جتنا آپ چلیں گے، واک کریں گے، کام کریں گے، آپ اپنے آپ کو ایک تو مصروف رہیں گے اور کوئی اسکل سیکھیں. یوٹیوب پہ دیکھیں، جیسے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تو میں اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے میرے ذہن پہ ایک وہ رہتا ہے، فکر رہتی ہے کہ مجھے ویڈیو بنانے ہیں، مجھے اپلوڈ کرنا ہے، مجھے اپنا تھمبنیل. اچھا مزے کی بات یہ کہ ظاہر ہم موبائل کتنا یوز کرتے ہیں. ہمارے ایج کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ موبائل یوز نہیں کرتے جتنا بچے اب کھٹاکھٹ سب کام کر رہے ہیں. میں شروع میں ساری میری ویڈیو جو ہوتی تھی اس میں میں تھمبنیل نہیں ڈالتی تھی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ تھمبنیل کے بغیر جو ہے ویڈیو وائرل نہیں ہوتی. پھر میں نے خود کوشش کی، کیونکہ یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم نہیں، بچے بزی ہیں، وہ اپنے آفیسز میں، اپنی جابس میں ان کی وہ بزی ہیں. تو میں نے خود موبائل سے دیکھ دیکھ کے تھمبنیل بنانا سیکھا اور آج الحمدللہ میں خود تھمبنیل بنا رہی ہوں اپنا، اور بہت اچھا پریٹی تھمبنیل بنا رہی ہوں جس میں ریٹن بھی لکھتی ہوں، جس میں اپنی جو ہے ڈفرینٹ پکچرز بھی لگاتی ہوں کور کے ساتھ اور اس میں ڈیزائن بھی کرتی ہوں. یہ میں خود کرتی ہوں. بس اس طرح میں نے اپنا آپ کو پوری جرنی بتا دی. بے شک میرا ابھی یوٹیوب میں مجھے کوئی سلور، کوئی گولڈن، کوئی کسی قسم کا مجھے کوئی بٹن نہیں ملا ہے. میری اسٹرگل جاری ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یوٹیوب، لیکن میں اپنی ہر ویڈیو اوریجنل بنا رہی ہوں. میں اس میں کوئی کسی کا میوزک، کسی کا کوئی میں نئی کانٹیکٹ لیتی کہ جس سے کہ مجھے یہ ہو کہ میں نے کسی سے کوئی لی ہوئی چیز ہے ادر ویڈیوز سے. تو میں خود اوریجنل اپنی محنت کرتی ہوں اور محنت کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں کہ انشاءاللہ یوٹیوب کبھی نہ کبھی میری ویڈیوز جو ہے وہ اس پر مجھے ضرور میڈل دے گا اور اللہ کی مدد کے ساتھ ضرور میری ویڈیوز وائرل ہوں گی. اور فی الحال میں اسکلس سکھا رہی ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے اور اللہ ضرور مجھے کامیاب کرے گا. تو آپ بتائیں آپ کا کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا اور میری باتیں آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.